بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف چینل پر نائت، پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ بات کرتے ہیں وینزویلا پر امریکی حملہ۔ نہ تو یہ منشیات کے خلاف ہے اور نہ دہشت گردی کے خلاف اور نہ ہی جمہوریت کے نام پر ہے۔ یہ حملہ ایک چیز کے لیے اور وہ ہے امریکی ڈالر کی بقا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل آپ نے درست سنا ہے کہ یہ حملہ صرف اور صرف امریکی ڈالر کی بقا ہے۔ اصل کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اصل کہانی 1974 میں شروع ہوتی ہے، اب نہیں۔ ہنری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس میں دنیا میں فروخت ہونے والا ہر بیرل تیل صرف امریکی ڈالر میں ہوگا اور بدلے میں امریکہ عسکری تحفظ فراہم کرے گا۔ اسی ایک معاہدے نے ڈالر کو عالمی معیشت کا محور بنا دیا۔ ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر درکار ہونا چاہیے اور درکار ہوا۔ یہاں پر امریکہ نوٹ چھاپتا رہا، دنیا کام کرتی رہی۔ یہیں پیٹرو ڈالر سسٹم متعارف ہوا۔ امریکی طاقت کی یہی اصل بنیاد بنا۔ طیارہ بردار جہاز نہیں، فوجی اڈے نہیں، بلکہ یہ نظام۔ اب مسئلہ وینزویلا پتہ کیا ہے؟ مسئلہ وینزویلا یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس 303 ارب بیرل تیل موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل وہ یہاں پایا جاتا ہے، دنیا کے کل تیل کا تقریباً 20%۔ اور وینزویلا نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ یہ بھی سنیں، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ اس نے ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دیا۔ UN، یورو، روبل، دوسری کرنسی جتنی بھی ہیں ان میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ سوئفٹ کو بائی پاس کیا، برکس میں شمولیت کی وہ کوشش کی۔ چین کے ساتھ براہ راست وہ ادائیگی کا نظام بنایا، یعنی اس نے ڈالر کو چیلنج کر دیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کہانی اس سے بھی آگے شروع ہوتی ہے۔ اور تاریخ ہمیں پتہ ہے کیا بتاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا، اب بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 2000 میں صدام حسین نے سن 2000 میں صدام حسین نے اعلان کیا کہ عراق تیل یورو میں بیچے گا۔ 2003 میں عراق پر حملہ ہو جاتا ہے، تیل دوبارہ ڈالر میں آ جاتا ہے، صدام مارا جاتا ہے، صدام حسین۔ 2009 میں قذافی نے سونے پر مبنی افریقی کرنسی گولڈ دینار کی بات کی۔ 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو تباہ کر دیا۔ قذافی قتل ہوا، گولڈ دینار میں دفن ہو گیا، گولڈ دینار دفن ہو گیا۔ اور اب وہ مدورو، کارلس مدورو یا کولس مدورو جو بھی ہے، اچھا، جو یہ وینزویلا کا صدر ابھی امریکن حال ہی میں جسے وہ زبردستی حراست میں لے کر چلے گئے ہیں۔ صدام اور قذافی دونوں سے 5 گنا زیادہ تیل ہے فعال ڈی یہاں موجود ہے، یعنی وینزویلا میں۔ اور مسئلہ ہے فعال ڈی ڈالرائزیشن، چین، روس اور ایران کے ساتھ ان کی شراکت وینزویلا کی۔ یہ اتفاق نہیں، ایک واضح پیٹرن ہے۔ پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرو، رجیم چینج کا سامنا کرو گے، حکومت اور تخت وہ آپ کا الٹا دیا جائے گا۔ امریکی عہدیدار کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کا تیل اصل میں امریکہ کا ہے، کیونکہ 1 صدی پہلے امریکی کمپنیوں نے وہاں کام کیا تھا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی گہرا ہے۔ پیٹرو ڈالر پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ روس یوکرین کے بعد وہ روبل اور UN میں تیل بیچ رہا تھا۔ ایران برسوں سے نان ڈالر تجارت کر رہا ہے۔ سعودی عرب UN پر بات کر رہا ہے۔ چین نے سوئفٹ کا متبادل وہ سپس بنا لیا ہے، یعنی CIPS سپس بنا لیا ہے۔ اس کے برکس نے وہ اپنا مالی نظام تشکیل دے دیا۔ اگر وینزویلا اپنے 303 ارب بیرل تیل کے ساتھ برکس میں شامل ہو جاتا تو یہ عمل کئی گنا تیز ہو جاتا، اس لیے یہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں وہ پیغام سادہ ہے کہ ڈالر کو چیلنج کرو گے، ہم بمباری کریں گے۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیغام جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کو روک نہیں رہا بلکہ اور تیز کر رہا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اب گلوبل ساؤتھ جان چکا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ معاشی طاقت نہیں رہا، اب وہ معاشی طاقت نہیں ہے، اور اس کی مین وجہ ہے کہ اسے تشدد سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اور جب کسی کی کرنسی کو بمباری کے سارے زندہ رکھنا پڑے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کرنسی پہلے ہی مر چکی ہے۔ وینزویلا آغاز نہیں بلکہ یہ بخلاہٹ کا آخری مرحلہ ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ دنیا جھکے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دنیا کب اس بلفس کو کال کرے گی، یعنی اس سے اپنی جان چھڑائے گی یا نہیں چھڑائے گی۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ سارا مسئلہ ڈالر کا ہے۔ ڈالر میں جو ہے اب دنیا ڈالر سے اکتا چکی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے امریکہ نے یہ سارا کھیل رچایا ہے وینزویلا میں، اور دنیا کو دکھایا ہے کہ اگر ہمارے ڈالر کو چیلنج کرو گے تو پھر اس طرح کی ریجیم چینج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور حملہ بھی ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ اب دنیا کو سوچنا چاہیے۔ دنیا میں شور شرابہ بڑھ رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو جو ہے وہ آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، بلکہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے پیش کر دیا ہو۔ اس کی اصل کہانی ابھی ہمارے پاس نہیں آئی، جیسے وہ آئے گی وہ بھی شیئر کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے۔ یہاں پر دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے۔ لیکن وقت آئے گا ان کا بھی، جس طرح یہ اپنے ڈالر کو مضبوط کرنے کے لیے تشدد پہ اتر آئے نا، طاقت کا استعمال کرو گے تو طاقت بڑھتی نہیں بلکہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ان کی طاقت بھی کمزور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ان کے سر میں فلسطین کے مسلمانوں کا، بے گناہ مسلمانوں کا خون جیسے اسرائیل کے ہاتھوں ہے، ان کی پشت پناہی یہ امریکی کر رہے ہیں، تو ان کی بربادی کا بھی انشاءاللہ یہی سامان بنے گا۔ کوئی وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا ہے نا، تو ان کی یہ جو بےہودگی یا یہ جو ان کی یعنی کہ طاقت پر دھونس پار جو ہے وہ یہ تکبر، انشاءاللہ انہیں یہی لے ڈوبے گا۔ جس دن دنیا متحد ہو جائے گی اور مسلمان متحد ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، تو یہ امریکی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے اور فلسطین بھی آزاد ہوگا، دنیا میں امن بھی آ جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو امریکہ کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لانا لازم ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔